السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، الحمدللہ آج ہم لوگ 18ویں روزے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پورے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاخرات شب قدر کو ہم پر نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بڑی آسانی سے روزوں کو ترک کر رہے ہیں، اتنی آسانی سے کہ ان کو کوئی شرم آ نہیں رہی ہے۔ ایسے لوگ روزہ ترک چھوڑ رہے ہیں جو لوگ نوجوان نسل ہے، ہٹھے کٹھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں الحمدللہ، لیکن کس لیے؟ کہ بھائی کاروبار کے لیے۔ میں اکثر جگہ جا چکا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رہ رہے؟ بول رہے کہ بھائی کیا کرنا، دھوپ ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ لیکن محترم سامعین، یہ آپ کا اور میرا فریضہ ہے، ہم جائیں ان کو جا کے سمجھائیں۔ یہ شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم اور آپ اس کو بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ روزے کی اہمیت وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یعنی کہ اس کا مقام بتانا ہے۔ یہ روزہ ہم پر ایک انعام ہے، انعام کے ساتھ ساتھ فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی کہ دوسری قوموں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی چیزوں پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے تقوی ہے، اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں پر رک جانا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے ہمیں روکنے کا حکم دیا ان سے رکنا ہے، یہ تقوی ہے۔ محترم سامعین، اپنے نسلوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ ہم بڑے لوگ روزہ نہیں رہ رہے ہیں بڑی آسانی سے۔ سوچے آنے والی نسلیں یہ روزے کو اللہ نہ کرے، نہ بھول جائے۔ حالات بڑے پیچیدہ ہے، ہم دعا کریں کہ غزہ کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزہ کے بچوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بڑوں کی، ان کی جان اور مالوں کی، ان کی عزت اور عبر کی حفاظت کرے۔ محترم سامعین، ہم دیکھ رہے ہیں حالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حالات ہم پر نہ آئیں۔ شیاطین، مشرکین اور جتنے لوگ ہیں ہم پر دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ صحابہ کرام کا مجموعہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے میرے صحابہ، قیامت کے قریب مشرکین اور کافرین، یہود و نصارہ لوگوں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے میرے صحابہ، مسلمانوں کی تعداد سمندر کے جھانک کے برابر ہوگی۔ صحابہ کرام پریشان ہیں تو وہ فرمائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کثیر تعداد میں، اتنی وسیع جماعت ہونے کے باوجود بھی لوگ شکست ہوں گے مسلمان، وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو 313 تھے، جنگ بدر میں ہم لوگ اللہ کی مدد سے ہم لوگ ان کو شکست دے دی کافروں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے میرے صحابہ، کافرین اور یہود و نصارہ ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر اتنی کثیر تعداد ہونے کے بعد۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، مسلمانوں میں قیامت کے قریب 2 بیماریاں آ جائیں گی۔ پہلی بیماری ہے حب الدنیا و کراہت الموت، یعنی کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ آج ہمارے اندر بیماریاں آ چکی ہے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو، دنیا اچھی ہو، یعنی کہ موت کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ کانپ اٹھ رہے، ڈر رہے۔ محترم سامعین، دنیا تو چھوڑنا ہے، ہاں آپ کمائیں حلال روٹی، مگر کب؟ پہلے اللہ کی اطاعت، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری اور بیوی بچوں کو حلال رزق کھلانا، یہ بھی اسلام میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کر کے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی غلط ہے، اور بیوی بچوں کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیچھے ڈال دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم پر بھی عذاب نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسے روزے رہنے کی، اس کی اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت ہمارے پیدا ہونے کا مقصد فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو مگر پیدا کیا ہماری عبادت کے لیے، یعنی کہ عبادت ضروری ہے۔ جب تک آپ عبادت نہیں کریں گے
تو وہ بے مقصد ہے، ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے تعلق سے جو بندہ اللہ کے لیے ایک روزہ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال تک اس کے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ روزے کی اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت یہ روزے کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا روزے کا ثواب نہیں بتایا ہے، یہ اللہ ہی ثواب دینے والے ہیں۔ تو محترم سامعین، ہم اس چیز کو جانیں، اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ کہ روزہ تو رہتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں اس بنا پر فجر میں سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور فجر گل، اور ظہر کے بعد تک 3-4 بجے تک سو رہے ہیں۔ آج کل ہمارے حیدرآباد اور محبوب نگر کا ماحول یہ عام خاص ہو چکا ہے، سحری کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ محترم سامعین، ایسا نہ کریں، روزہ وہ باطل ہے بغیر نماز کے، فرض نماز کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بعد جو پہلا جو نیک عمل ہے وہی نماز ہے۔ اس نماز کو ہم بڑی آسانی سے چھوڑ دے رہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے ساتھ ساتھ روزہ ہے۔ محترم سامعین، میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں میں جائیں اور روزے کی اہمیت بتائیں۔ جو غریب ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نہیں کر سکے، لیکن آنے والے سال رمضان میں ہم ایک عام ایسا کر سکتے ہیں، لوگوں میں یہ بات ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جو بڑے ہیں، کونسلرز ہیں، جو بھی جیسے لوگ ہیں، یہ اپنے اپنے بستی کے لوگوں کو بلائیں، جو غریب ہے، جو ٹھیکے دار ہے، جو فروٹس بیچتے ہیں، آٹو والے جو بھی ہے، ان کو 1-1 مہینے کا راشن دے دیں، اور جو بھی پیسے ان کو دے دیں، تاکہ وہ لوگ روزہ آسانی سے رہ سکے۔ یعنی کہ محترم سامعین، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس چیز کو بہت 18 روزے ہو چکے ہیں، تو 18 دن تک میں دیکھا ہوں کہ حالات دیکھ کر میں بولنا پڑا، شاید علماء بھی بول رہے ہیں، تو ہم عام انسان کی بھی یہ ذمہ داری کہ لوگوں کو روزے کے بارے میں لوگوں کو جگائیں، کہ روزے کی اہمیت دلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہو کر کہیں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں جو ہم پر ظلم اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پہ ہم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔